آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کی طرف سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نام دے دیے گئے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے محسن نقوی اور احد رضا چیمہ کا نام بطور وزیر اعلیٰ کے لیے دیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز نے نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ملک احمد خان کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ بات کریں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاکر، اس بارے میں آگاہ کیجئے گا۔ لیکن نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دو نام جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، اور اب یوں جو پروسیس ہوتا ہے کہ دو نام حکومت کی طرف سے دو پوزیشن کی طرف سے وہ آ گئے ہیں، کیونکہ آج رات کو وقت ختم ہو جانا تھا۔ تو نون لیگ کی طرف سے جو نام دیے گئے ہیں اس میں احد رضا چیمہ کا نام دیا گیا ہے، جو کہ سابق بیوروکریٹ ہیں اور شہباز گورنمنٹ میں ابھی بھی جو ہے عہدیدار ہیں، اور دوسرا جو سید محسن رضا نقوی ہیں اور یہ ایک چینل کے مالک بھی ہیں۔ تو دو نام، ایک سید محسن رضا نقوی اور احد رضا چیمہ کا نام نون لیگ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ حمزہ شہباز نے ملک احمد خان جو کہ ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو مزید جو تعاون کے لیے جو ہے وہ اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، اور حمزہ شہباز نے یہ کہا ہے کہ مزید جو نگران وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے جو پروسیس ہوگا اس میں جو ملک احمد خان ہیں وہ ان کی نمائندگی کریں گے۔ ملک احمد خان کی نمائندگی کریں گے۔ شاکر، یہ بھی کہیے گا جس طرح سے اتحادی حکومت ہے تو جو یہ نام سامنے آئے ہیں اتحادی جماعتوں کی جانب سے ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا کیا؟ جی بالکل، اس سے پہلے جو نام دینے سے پہلے شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی سابق صدر آصف علی زرداری سے بات ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک اہم اتحادی ہیں حکومت کے، ان سے دونوں سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام جو ہے ان دو ناموں میں مشاورت کی، اس کے بعد جو ہے وہ نام جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دیے گئے۔ تو یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، یا اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، عوامی مشاورت سے دو نام نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دیے گئے ہیں، کیونکہ محسن رضا نقوی جو ہے وہ جے یو آئی کی اور پیپلز پارٹی کی گڈ بکس میں، ایون کہ چودھری شجاعت حسین سے بھی وزیر اعظم کا رابطہ ہوا تو ان کی گڈ بکس میں بھی اور نون لیگ کی گڈ بکس میں بھی ہیں، اور اسی طرح احد رضا چیمہ پنجاب میں بھی جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب مرکز میں جب پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو اب بھی وہ حکومت میں عہدیدار ہیں، تو بعد میں مشاورت کے بعد ہی یہ دونوں نام دیے گئے ہیں۔ جی اچھا شاکر، یہ بھی کہیے گا یہ جو نام سامنے آئے ہیں ان کی جانب سے کہیے گا انہوں نے اس پر نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے اپنا جو اظہار ہے وہ بھی کیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو نام دیے گئے تھے ان پر کچھ نام جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی گئی تھی، تو کیا کوئی اس طرح کی سچویشن تو نہیں؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے نام دیے گئے تھے اس میں جو ہے سابق بیوروکریٹ ناصر کھوسا نے معذرت کی تھی، اور ایک اچھی ہائیلی ریپوٹیڈ جو ہیں وہ انہوں نے بیوروکریسی میں اپنی جو ہے وہ اپنی ملازمت کے دن جو ہے گزارے ہیں، تو انہوں نے معذرت کر لی تھی ان سے۔ پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کا پی ٹی آئی کی طرف سے پرویز لائی کی طرف سے نام دیا گیا تھا، لیکن جب ان سے دوسری طرف نون لیگ نے رابطہ کیا تو انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ہیں وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دوسرے احمد نواز سکھیرا ہیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے نام دو ہیں وہ ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، دو نام ابھی جو ہیں وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی طرف سے دیے گئے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، لیکن جو نون لیگ کی طرف سے نام دیے گئے ہیں اس میں کیونکہ ان پہ کافی اعتراضات بھی اٹھائے گئے تھے ان دو ناموں پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ پارلیمانی پارٹی میں بھی معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب دیکھتے ہیں کیا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی 3 دن ہوتے ہیں، اس کے 3 دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور مساوی نمائندگی دی جاتی ہے، اتنے ہی بندے اپوزیشن کے اتنی حکومت کے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پہ فیصلہ نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ شاکر عباسی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن شاداب ریاض نے۔ شاداب، کہیے گا نون لیگ کی طرف سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نام سامنے آئے ہیں، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان ناموں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون نے 2 نام جو ہے وہ بھیجے ہیں گورنر پنجاب کو، اور حمزہ شہباز کی جانب سے یہ جو دیے گئے نام تھے یہ ملک احمد خان جو ہیں ان کی جانب سے گورنر پنجاب کو جو ہے بھجوا دیے گئے ہیں، اور اب اس میں ایک نام سید محسن رضا نقوی صاحب کا ہے، جبکہ دوسرا نام احد چیمہ صاحب کا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے تحریک انصاف بھی اپنے نام دے چکی ہے، گورنر کو بھجوا چکی ہوئی ہے 3 نام، اور اس میں سے اطلاعات یہ ہے کہ ناصر محمود کھوسا صاحب نے تو معذرت کر لی ہے، اس سیٹ کے لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے، لیکن باقی 2 نام جو میرے طرف ہو رہے ہیں۔ اب جو نام مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسے بھجوائے گئے ہیں سید محسن رضا نقوی صاحب کا اور احد چیمہ صاحب کا، تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ
الٹیمیٹلی جو الیکشن کمیشن وہ کریں. اور کیونکہ ظاہر ہے یہ نام اس طرح کے ہیں کہ بظاہر نہیں لگتا کہ اس کے اوپر احد چیمہ صاحب ہے یا محسن رضا نقوی صاحب ہیں, ان کے اوپر عمران خان صاحب یا ان کی جماعت متفق ہوگی. تو پھر اس ناموں سے تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی جو یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, اور الیکشن کمیشن جو بھی نگران وزیر اعلیٰ کا ہوگا اس کو مقرر کریں گے, کیونکہ آئینی طور پر تو یہی ہے کہ جب اب دونوں جماعتیں اپوزیشن اور حکومت کسی ایک نام پر اتفاق رائے نہ کر سکے تو پھر معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن پھر اس کو فائنل کرتے ہیں. تو اب یہ دو نام دیکھ کے جو بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس پہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ ان کا اتفاق ہوگا, تحریک انصاف ان دونوں ناموں پر مانے گی. تو اگر وہ نہیں مانے گی تو یقیناً پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, اور پھر دیکھیں اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ابھی تو یہ گورنر کے پاس نام گئے ہیں, پھر گورنر یہ تحریک انصاف کی قیادت کے پاس بھیجیں گے اور وہ پھر اس پہ غور کریں گے, اور غور کرنے کے بعد اگر ان میں سے کوئی نام ان کو پسند ہوا تو اس پہ اتفاق ہو جائے گا جو بظاہر نظر نہیں آ رہا, اور اگر نہ ہوا تو پھر ڈیڈ لاک لگ جائے گا. اور ڈیڈ لاک کی صورت میں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ڈیڈ لاک لگ جائے گا اس پر, تو یہ کہیے گا پی ٹی آئی کی جماعت کی جانب سے اگر کسی نام پر اتفاق کر لیا جاتا ہے تو بطور اینکر پرسن آپ کس نام کو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو نام دیے گئے تھے اس میں ناصر محمود کھوسا صاحب کا نام بہتر لگ رہا تھا. باقی ظاہر ہے ہر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہتر ہے, جو بھی مطلب دیگر نام تھے بیوروکریسی میں سے تھے, سٹنگ بیوروکریٹ کا نام تھا, اور تمام لوگ معتبر ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے لے رہی ہیں تو میری ذاتی رائے میں تو مجھے ناصر محمود کھوسا صاحب کا نام, کیونکہ اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں تو بڑے پورٹ فولیوز انہوں نے دیکھے ہیں, بڑی سیٹس انہوں نے انجوائے کی ہیں, لیکن ان کا ایک بالکل کلیئر جو ایک تاثر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپ رائٹ آدمی ہیں, اور وہ بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں, اور وہ بات میرٹ پہ بات کرتے ہیں. میرٹ سے ہٹ کے اگر ان کا کوئی قریبی عزیز بھی چلا جائے گا تو وہ اس کی بات نہیں سنیں گے. تو ابھی اطلاعات یہ ہے کہ ناصر محمود کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے تو ویسے ہی معذرت کر لی ہے. دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن مجھ سے اگر میری ذاتی آپ رائے پوچھیں تو میری ذاتی رائے میں تو یہی تھا کہ ناصر محمود کھوسا صاحب ان تمام ناموں میں بہتر تھے. لیکن بہرحال جو بھی قائم مقام وزیر اعلیٰ ہے وہ میری رائے پہ تو نہیں لگنا, وہ تو اپوزیشن اور جو حکومت کا جو ہوگا نمائندہ ہوگا, ان کی بیٹھ کے آپس میں بات ہوگی, اور اگر یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو پھر یقیناً معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, اور وہ پھر ان ناموں میں سے کوئی نام فیصلہ کریں گے, اس کو تعینات کریں گے. لیکن اس کے لیے اس کی اپنی جس کو بھی تعینات کیا جائے گا یہاں پر قائم مقام وزیر اعلیٰ, اس کی اپنی جو ہے رضامندی ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا اپنی رضامندی ہونا بہت ضروری ہے. اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاداب, یہ کہیے گا جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ معاملہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا سکتا ہے, تو کیا جو نام متفق جس نام پر جو ہے الیکشن کمیشن رضامند ہوگا, کیا وہ یہ جماعتیں جو ہیں اس فیصلے کو مانیں گی, یا پھر اس پر بھی کوئی ڈیڈ لاک آ سکتا ہے؟ دیکھیں سادیہ, اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے نام سامنے آ جائے گا وہ حتمی ہوگا. میری دانش میں جو مطلب میرے علم کے مطابق جو نام الیکشن کمیشن کی جانب سے فائنل آ جائے گا اس کے اوپر کسی قسم کے آرگومنٹس نہیں کیے جا سکیں گے, وہ فائنل نام ہوگا. کیونکہ اگر یہ چیزیں اگر اسی طریقے سے کرتے رہے اور ایک دوسرے پر اتفاق نہ ہوا تو پھر تو نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ میرا خیال ہے کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا. تو اسی لیے میری دانش میں جو اختیار دیا گیا ہے آئین میں وہ یہی دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پھر حتمی طور پر جو ہے وہ ایک نام کو کوئی بھی ہوگا اس کو فائنل کر دے گا. جی, الیکشن کمیشن کے پاس اگر معاملہ جاتا ہے تو ایک نام جو ہے وہ حتمی ہوگا, اس میں کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا. اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ کی طرف سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نام دے دیے گئے. نون لیگ کی طرف سے محسن نقوی اور احد رضا چیمہ کا نام بطور وزیر اعلیٰ کے لیے دیا گیا ہے. حمزہ شہباز نے نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ملک احمد خان کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے. نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی اور اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا شکریہ.